پلانٹر فیشیائٹس کا پہلا حصہ آپ نے سنا اور اس کے بارے میں ایڑی کے درد کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کی گئی۔ پلانٹر فیشیائٹس کا دوسرا حصہ پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم دوائیں اور علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ پلانٹر فیشیائٹس کے 90% متاثرین چند ماہ کے روایتی علاج معالجے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں درد اور سوجن دور کرنے والی دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں، تاہم ان سے وقتی آرام تو ملتا ہے لیکن اندرونی مسئلہ اپنی جگہ رہتا ہے۔ کورٹیکوسٹیرائڈ دوائیں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے لیے دو طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک انٹوفوریسس کا طریقہ ہے جس میں دوا کا محلول متاثرہ مقام پر لگا کر اسے بجلی سے گرمی پہنچا کر جلد میں جذب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ انجیکشن کا ہے، لیکن کورٹیکوسٹیرائڈ کے بہت زیادہ استعمال کی سفارش نہیں کی جاتی کیونکہ اس سے ریشے دار پٹی کے پھٹنے اور اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں ایڑی کی ہڈی کے اوپر چربی کی حفاظتی تہ بھی اس کی وجہ سے سکڑ سکتی ہے۔ عام طور پر اس تکلیف میں پٹھوں کو پھیلانے اور مضبوط کرنے والی ورزشیں تجویز کی جاتی ہیں۔ فزیوتھراپسٹ مریضوں کو ایسی ورزشوں کی تربیت دے سکتا ہے جن سے پلانٹر فیشیا اور ایڑی کی پنڈلی کی مچھلی میں ملانے والے عضلے ایکلیس ٹینڈن کو پھیلنے میں مدد ملے اور اس سے نچلے پاؤں کے پٹھے مضبوط ہوں۔ رات کو سوتے وقت نائٹ اسپلنٹ پہننے کی بھی تاکید کی جا سکتی ہے جو نیند کی حالت میں پنڈلی اور پاؤں کی محراب کو کھینچے رکھتی ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر پاؤں کی کمان کو سہارا دینے والے ایسے جوتے پہننے کی تاکید کر سکتے ہیں جن میں آرتھوٹکس لگے ہوں، لیکن روایتی طریقے کارگر ثابت نہ ہوں تو ایکسٹرا کارپورل شاک ویو تھراپی استعمال کی جاتی ہے جس میں آواز کی لہریں ایڑی کے متاثرہ جگہ پر چھوڑی جاتی ہیں تاکہ زخمی پٹھے جلد ٹھیک ہو جائیں، لیکن یہ طریقہ زیادہ مؤثر نہیں دیکھا گیا۔ درد اگر ناقابل برداشت صورت اختیار کر لے اور دیگر تمام طریقے ناکام ہو جائیں تو آخر میں سرجری کا آپریشن رہ جاتا ہے، لیکن اس کی ضرورت بہت کم پیش آتی ہے۔ اس میں پلانٹر فیشیا کو ایڑی کی ہڈی سے الگ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پاؤں کی محراب کمزور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو اصل وجہ ہے اس سارے مسئلے کی وہ موٹاپا، زیادہ وزن یا کنٹینیوس ایک جگہ کھڑے رہنا یا دن کا بڑا حصہ ایک پاؤں پر کھڑے رہ کے گزارنا، محدود وقت میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنا، ان کے حوالے سے جو بھی آپ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، کیونکہ جب تک یہ جسمانی چینجز اور آپ کا رہن سہن کا طریقہ چینج نہیں ہوگا، جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے، تو آپ اپنی طرز زندگی کو تبدیل کر کے اور اپنے وزن کو مناسب کر کے ان مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے آپ کو ہمیشہ بتایا ہے کہ احتیاط علاج سے زیادہ بہتر ہے، تو اس کے لیے آپ ان چیزوں سے احتیاط کیجئے اور اپنے وزن کو مناسب رکھنے کی کوشش کیجئے تو آپ کے مسائل کم سے کم ہوں گے۔